السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے قریش اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کر دیا تھا، تو آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کس طرح سے ابو لہب کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کو پتھر مارنے کی نیت سے آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہیں وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی ہیں وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو، لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یعنی کہ سجدہ کرتا ہے۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس ارادے میں چلا آیا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق یعنی گڑھا ہے، اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کے بچے دانی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو اس کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے میں ہی رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا دی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو پکڑ لے، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے والے جو افراد بڑے افراد تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ ان میں 5 بڑے افراد جو تھے، ان کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زمع اسود بن عبد المطلب، حارث بن قیس اور عاص بن وائل۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا کہ ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے
اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ سب سے پہلا دارالارقم اور دوسرا ہجرت حبشہ۔ ان کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔